بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہماری دوسری جلد شروع ہونے والی ہے عربی کے متعلق۔ تو 15ویں کلاس ہے، اس میں ہے سب سے پہلے صفحہ نمبر 5 پہ کہ الدرس الاول، پہلا سبق، یعنی دوسری جلد کا پہلا سبق۔ ٹھیک ہے، کتاب وہی ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں، چونکہ ہم نے ایک پڑھ لی اور اب دوسری ہونے والی ہے۔ ہاشم اور مدرس استاذ کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، تو اس گفتگو میں آپ کو چند چیزیں بتائیں گے۔ پہلے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا جواب وعلیکم السلام سے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیف حالک یا استاذ، اے استاذ آپ کیسے ہے؟ لعلک بخیر، شاید آپ خیریت سے ہے۔ لعل کے لفظ سے آپ کا سبق آج شروع ہونے والا ہے۔ یہ لعل کیا ہے؟ دیکھو ہمارے پاس چند کلمات ہے جس کو ان اور ان کی بہنیں کہا جاتا ہے۔ ان و اخوات و ان اور ان، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، بے شک۔ ان اور ان، یقیناً، بے شک۔ آپ کبھی کبھی کہتے ہو نا یقیناً آپ اچھے آدمی ہیں، تو یقیناً جہاں کہنا ہو یا بے شک کہنا ہو تو ان اور ان استعمال کرے۔ آپ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کاش، کاش میں یہ کام کرتا۔ لیتا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیتا، لام یا تا زبر تا، لام یا زبر لی، تا زبر تا، لیتا، کاش۔ لعل ہے، لام زبر لا، لعل ہے، یہ شاید کے معنی میں ہے، عین لام زبر عل، لام زبر لا، لعل، ٹھیک ہے، شاید کے معنی میں۔ جب آپ کہتے ہیں شاید یار وہ آیا ہوگا، شاید وہ آیا ہے، آپ کو یقین نہ ہو تو آپ شاید وہاں پہ استعمال کرتے، اس کے لیے لعل کہتے ہیں۔ لیکن، یہ لیکن کے معنی میں ہے۔ یہ سارے کلمات اگر آپ دیکھ لیں، سب کے آخر میں زبر ہے، ان، ان، لیتا، لعل، لیکن۔ اس کو کہتے ہیں ان و اخوات ان، اخوات بہن کو کہتے ہیں، تو یہ پہلے ان ہے اور بعد والے ان، لیت، لعل، لیکن، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ یہ لیت ان کی بہن ہے، کیونکہ سب کا نام لینا مشکل ہے نا کہ ان، لیت، لعل، لیکن، بس آسان سا کہہ دیتے ہیں کہ ان و اخوات ان اور ان کی بہن ہے، بس یہ کہتے ہیں۔ ان اور اخوات ان جو ہے، یعنی یہ کلمات، اس کا آپ نے معنی تو جان لیا، انشاءاللہ ترجمے نیچے جب آئیں گے تو اس میں آپ کا پریکٹس ہوتا جائے گا، لیکن ترکیب پہ، جملے کے اعراب پہ اس کی کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ دیکھو یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، جس میں ایک پہلا اسم ہوتا ہے، دوسری خبر ہوتی ہے، تو اس پہ یہ داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ورب پہ یہ داخل نہیں ہوتے، آپ یہ جان لیں۔ ان، لیت، لعل، لیکن، یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پہ، اور یہ اپنے بعد جو اس کا اسم آتا ہے، اس کو یہ زبر دیتے ہیں اور خبر کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبتدا پہ ہمارے پاس جو جملہ ہوتا ہے، جس طرح ہے، نیچے جب آپ آئے تو نیچے جملوں میں جس طرح شروع جملے میں تھے، جملوں میں تھا کہ ھذا کتاب، ھذا کتاب، ٹھیک ہے۔ اب ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے۔ اسی طرح السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے، السیارۃ مبتدا ہے، جمیلۃ خبر ہے، دونوں پہ پیش آئیں گے، یہ ضروری ہے، مبتدا خبر دونوں پہ پیش آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ اگر اس پہ یہ ان، لیت، لعل، لیکن داخل ہو جائے تو السیارۃ جمیلۃ سے السیارۃ بنے گا، پھر ان السیارۃ، ٹھیک ہے، اور جمیلۃ اسی طرح ہی رہے گا، جمیلۃ، یہ صرف اسم کو جو ہے زبر دے گا، اتنا کام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ آپ جائیے صفحہ نمبر 8 پہ، اس کتاب کا جو صفحہ نمبر 8 ہے اس پہ جائے، اس میں
5 نمبر، پھر 6 نمبر، پھر 7 نمبر ہے۔ 7 نمبر سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ السیارۃ جمیلۃ، نیچے السیارۃ کے لکھا ہے کہ المبتدا، پھر جمیلۃ کے نیچے لکھا ہے کہ الخبر۔ مبتدا اس پہ پیش ہے، جمیلۃ اس پہ بھی پیش ہے، 2 پیش ہے۔ السیارہ پہ 1 پہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام ہے، جمیلۃ پہ 2 ہے کیونکہ الف لام نہیں ہے۔ تو مبتدا خبر دونوں پہ پیش گاڑی خوبصورت ہے۔ لیکن آپ ان نہ لکھے کہ یقیناً گاڑی خوبصورت ہے، یار واقعی یقیناً وہ بڑی خوبصورت گاڑی ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں نا اس طرح بات میں جو ہے تاکید پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کو یقینی بنایا جاتا ہے، یقیناً یار بڑی خوبصورت گاڑی ہے، تو اس پہ ان نہ داخل کرتے، تو ان سیارتا بن جائے گا جمیلتن، ٹھیک ہے۔ تو السیارتا یہ تو پہلے مبتدا تھا نا پہلے جملے میں، اور جمیلتن خبر، لیکن انا کے داخل ہونے کے بعد السیارہ کو گرامر میں انا کا اسم کہا جاتا ہے کہ اب انا کا اسم ہو گیا، اور جمیلتن انا کی خبر ہو گئی۔ یہ گرامر کی اصطلاحات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جائیے گروپ میں، جو میں نے چند چیزیں آپ لوگوں کو بھیجی تھی، اس میں سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ جو ضمائر کا ٹیبل میں نے آپ کو مقرر بھیجا ہے، ایک مرتبہ پہلے بھی بھیجا تھا، اب دوبارہ بھیجا ہے، تو اس کا آپ ذرا مطالعہ کریں۔ ایک ہوتا ہے یہ لال قسم کا جو ٹیبل ہے، اس کے ضمائر ہے، اور ایک نیچے والا ٹیبل ہے، 2 ٹیبل ہے۔ تو اوپر والا جو ٹیبل ہے اس میں جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ تب ہوتے ہیں جب ہم اس کو اکیلا استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں ہی کیم، وہ آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا بھائی آیا تو ہی بردر کیم نہیں کہتے، ہیز بردر کیم کہتے ہیں، اس کا بھائی آیا۔ اردو میں کہتے ہیں کہ وہ آیا، لیکن جب کہتے ہیں کہ اس کا بھائی آیا تو یہ نہیں کہتے کہ وہ بھائی آیا، نہیں، اس کا بھائی آیا، وہ کو اس میں تبدیل کرتے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ آیا تو فرسٹ ٹیبل استعمال کریں گے، لیکن اگر یہ کہیں گے کہ اس کا بھائی آیا تو سیکنڈ ٹیبل استعمال کریں گے۔ اب ان، لیت، لعل، لکن جو ہوتے ہیں، اس میں سب کے سب اگر پروناؤنز استعمال کرنے ہیں نا تو اس میں سیکنڈ ٹیبل والے استعمال کرنے ہوگے۔ اسم کی جگہ اگر ہم نے اسم کو استعمال نہیں کرنا، اسم کی جگہ ہم نے ضمیر کو استعمال کرنا ہے، ناؤن کی جگہ پروناؤن کے استعمال کرنا ہے، کہ بے شک وہ بڑی خوبصورت ہے، یعنی گاڑی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ بے شک وہ بڑی خوبصورت ہے، تو وہ کی جگہ پھر ہم سیکنڈ ٹیبل میں آئیں گے، اور گاڑی مؤنث ہے تو انہا کہیں گے، ہاں سیکنڈ ٹیبل سے دیکھو، ٹھیک ہے، تو انہا کہیں گے۔ تو اس طرح اس کی گاڑی خوبصورت ہے، ہر کار کہیں گے، شی کار نہیں کہیں گے، اس کی گاڑی کہیں گے، تو انہا وہاں پہ اس طریقے سے سیکنڈ ٹیبل میں ہم اس کا یوز کریں گے۔ اب آئے یہ جس کو میں لائک کر رہا ہوں اس میسج پہ آئے، اس پہ میں نے لکھا ہے کہ انا اور انا کا معنی ہے یقیناً بے شک، لیتا کا معنی ہے کاش، لعل کا معنی ہے شاید، لیکن کا معنی ہے لیکن۔ اس کے بعد ہے یہ 5 کلمے ہیں، اس کے بعد اسم آتا ہے، ظاہر بات ہے، اس کو میں نے جو ابھی وہ کتاب میں بتایا کہ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ انا کا اسم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے پھر اس کو خبر کہتے ہیں، انا کا خبر، یعنی یا لیت، لعل، لیکن کا خبر۔ یہ اپنے اسم کو زبر دیتے ہیں اور خبر کو پیش دیتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اس کے بعد جو متصل اسم آتا ہے اس پہ زبر آئے گا، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس پہ وہی پیش۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے، پہلے ہم نے کہا تھا کہ زیدن قائم، زید کھڑا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں، یقیناً زید کھڑا ہے۔ ان زیدن کہیں گے، پھر قائم، زیدن سے زیدن بن جائے گا۔ اس میں ان کی وجہ سے زید جو ہے اس پر 2 زبر آئے ہیں، اور خبر جو قائمن ہے، قائمن خبر ہے، اس پر 2 پیش آئے ہیں، وہ اس پر وہی پیش ہے۔ پھر نیچے دوسرے میں آئے، اس میں نے لکھا ہوا ہے سورہ صافات سورت نمبر 37 سے جو پہلا میسج ہے اس میں آپ آئے، اس میں نے پھر لکھا ہے کہ ان کلموں کے بعد اسم یعنی ناؤنس کی طرح ضمائر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہم کہیں گے نا کہ بے شک وہ گاڑی بڑی خوبصورت ہے، یا یقیناً وہ بڑی خوبصورت گاڑی ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا
یقیناً وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ گاڑی کا ذکر ہی نہ کرے. تو اس طریقے سے اگر ہم یہ کہے کہ یقیناً زید کڑا ہے، اگر یہ نہ کہے اور یہ کہے کہ یقیناً وہ کڑا ہے، تو زید کی جگہ ہم ضمیر لائیں گے تو ہو لائیں گے. دیکھو سیکنڈ ٹیبل میں آپ آئے، اس کو ہو کہتے تھے، جیسے انہو قائم، یقیناً وہ کڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں گے. آپ پھر کتاب میں آ جائیے اور صفحہ نمبر 5 پہ آ جائیے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 5 میں ہے کہ کیف حالک، یا استاذ ہاشم کہہ رہا ہے کہ کیف حالک، یا استاذ آپ کی کیسی حالت ہے، یعنی آپ کا حال کیا ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہے. تو استاذ کہہ رہا ہے ہاشم پھر اپنی بات کو جاری رکھتا ہے، لعلک بخیر، شاید آپ خیریت سے ہیں. تو لعل شاید کے معنی میں ہے. اور اس کے بعد دیکھو میں نے بتایا کہ کا اسم کی جگہ ضمیر بھی آ سکتی ہے، ناؤن کی جگہ پروناؤن بھی آ سکتی ہے. تو ابھی استاذ کو جب آپ مخاطب کہہ رہے کہ بے شک آپ شاید خیریت سے ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نا کہ بے شک آپ اے استاذ، کہ بے شک استاذ خیریت سے. آپ کہیں گے نا، آپ کو کا کہتے ہیں، لعلک بخیر. مدرس کہتے ہیں الحمدللہ. وکیف حالک انت یا ہاشم، آپ کی کیا حالت ہے. انا احبک کثیرا یا ہاشم، انا میں، محبک آپ سے محبت کرتا ہوں. دیکھو انا پہلے ٹیبل سے ہے، کا دوسرے ٹیبل سے ہے. جس طرح میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو کثیرن بہت، یا ہاشم ہاشم. انکا، دیکھو ان آیا ہے یقیناً، کا آپ، طالب ذکیون، یقیناً آپ ہوشیار طالب علم ہو، عقل مند ہو. اور مجتہد، اور ذکیون و مجتہد، آپ ذہین ہو اور محنتی ہو. وذو خلق، اور اچھے اخلاق کے مالک ہو. اب ڈاٹ دیا ہے نا، تو خلق، تو کیا اخلاق ہے آپ وہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں، خلق حسن، اچھے اخلاق کے مالک ہو. امن پاکستان انتا، کیا آپ کا تعلق پاکستان سے ہے. اب دیکھو من پاکستانہ کیوں کہا، کیونکہ اس پہ من داخل ہے، من زیر دیتا ہے، لیکن پاکستان یہ عجمی نام ہے، عربی نہیں ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ عجمی ناموں پہ نہ دو زیر آتے ہیں نہ ایک زیر. تو اس پہ یہ ہے کہ اس پہ حرکت ایک آئے گی، اور وہ بھی اگر زیر ہو تو وہ زبر کے ساتھ ہوگا، تو پاکستانہ ہے. امن پاکستان انتا ام من الہند. ام کا مطلب ہوتا ہے یا ام یا ہندوستان سے آپ کا تعلق. ٹھیک ہے، تو امن، کیا آپ کا تعلق وہاں سے ہے یا یہاں سے ہے. تو یہاں پہ جو یا استعمال ہوتا ہے وہاں سے یا یہاں پہ، تو یا اس کے لیے ام استعمال ہوتا ہے. ہاشم کہہ رہا ہے انی من الہند، یقیناً میں ہندوستان سے ہو. تو دیکھو کبھی کبھی یقیناً بے شک اس کا اردو ترجمہ میں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ یقین میں رکھیں، ذہن میں رکھیں گے کہ ہم نے بات کو جو ہے تھوڑا مضبوط کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان نہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو مدرس کہہ رہا ہے وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ، وَزَمِيلُكَ الَّذِي، اور آپ کا وہ دوست خرج معك الآن، جو ابھی نکلا آپ کے ساتھ، من الفصل کلاس سے. اہوا، کیا وہ، ایزن بھی، کیا وہ بھی من الہند ہندوستان سے ہے. ہاشم کہہ رہا ہے لا نہیں، انہو من پاکستان، اس کا تعلق پاکستان سے. مدرس کہہ رہا ہے ان ساعتک، بے شک آپ کی گھڑی. دیکھو ساعتا ہے، تا کیوں ہے، کیونکہ ان اپنے اسم کو، جو اس کے بعد اسم آتا ہے اس کو زبر دیتا ہے. ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، یقیناً آپ کی گھڑی خوبصورت ہے ہاشم. امن الیابان ہی، کیا وہ جاپان سے ہے. ہاشم کہہ رہے اللہ نہیں، انہا من الہند، نہیں وہ ہندوستان سے ہے. ان، دیکھو وہی ان ہے، اپنے اسم کو زبر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ضمیر ہے. ضمیر پہ زبر زیر پیش یہ اس طرح نہیں آتے، اس پہ جو ٹیبل میں لکھا ہوا ہے وہ ہی آئے گا. ٹیبل پہ اگر اس پہ زبر ہے تو ضمیر پہ ہمیشہ کے لیے زبر آئے گا، وہ تبدیل نہیں ہوتے. پروناؤنز میں یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مبنی ہوتے ہیں، وہ اس پہ ہمیشہ کے لیے بس وہی حرکت ہے جو ٹیبل میں ہے. تو اس کے بعد ضمیر بھی آ سکتی ہے. تو انہا، وہ یعنی گڑی، من الہند ہندوستان سے. مدرس کہہ رہا ہے اغالیتن ہیا، کیا وہ قیمتی ہے، مہنگی ہے، سوری قیمتی نہیں مہنگی. غالیہ مہنگی کو کہتے ہیں. اغالیتن ہیا، کیا مہنگی ہے، ام یا رخیصتن سستی ہے. تو جواب میں ہے انہا رخیصتن جدا، یقیناً وہ بہت سستی ہے. انہا
ان پھر وہی ان ہے. ہر جگہ یقیناً کا ترجمہ ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن معنی اس کا یقیناً ہے. انہا وہ بمئات روبیۃ 100 روپے میں ہے، فقط صرف 100 روپے میں، اونلی. میں آدھے کو 100 کا ہنسا استعمال ہوا، 1 2 پھر 3 سے لے کر 10 تک وہ ہنسے ان کا استعمال تو آپ نے سیکھ لیا. اب آپ کے سامنے مئہ اور الف کا، مئہ کہتے 100 کو، الف کہتے 1000 کو. یہ بھی 3 سے لے کر 10 تک مضاف بنتے ہیں اپنے بعد میں آنے والی کے لیے. اب دیکھو مئات مضاف ہے، روبیۃ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر آتا ہے تو روبیۃ اس لیے اس پہ زیر ہے. مئہ پہ اس لیے زیر ہے کیونکہ اس سے پہلے با حرف جر ہے، اور حرف جر یہ اپنے بعد والے کو زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر با کا کیا معنی ہے؟ بے مئہ، 100 روپے پر ہے، 100 روپے کا ہے، پر یا کا یہ معنی ہے اس کا. تو بعد والا مضاف الیہ بنتا ہے، لیکن 3 سے لے کر 10 تک میں بات یہ ہے کہ مضاف الیہ اس کا جمع آتا ہے، اور مئہ اور الف کا مضاف الیہ مفرد آئے گا، ایک آئے گا. ٹھیک ہے، مئات روبیات نہیں ہے، روبیۃ. کم اخن لکا، کم دیکھو کتنا کے لیے تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ کم کے بعد جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہے ہیں اس پہ 2 زبر آئیں گے. کم اخن لکا یا ہاشم، کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ وہ کہہ رہے لی میرے، ثلاثۃ اخوۃ 3 بھائی ہے. اطلابهم، کیا طلبہ ہے وہ؟ لا نہیں. انہم تجار، وہ بزنس مین ہے سارے، تاجر حضرات ہے. وکم اختن لکا، آپ کی بہنیں کتنی ہے؟ لی 4 اخوات، 4 بہنیں ہیں. اخوات ایک تو جمع ہے، اور جب مؤنث ہے تو 4 ہے، 4 نہیں ہے. 4 مضاف، اخوات مضاف الیہ. افی الہند ہن، کیا وہ ساری بہنیں آپ کی؟ ہن لڑکیوں کو کہتے ہیں، تو ضمیر ہے، کیا ہندوستان میں ہے وہ؟ الان ابھی، لا نہیں. انہن ہنا، وہ سب یہاں ہے، بالمدینۃ مدینہ میں. ٹھیک ہے، انگلش میں اس کے لیے ایٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، ایٹ کراچی، مثلا ایٹ کراچی میں، تو عربی میں اس کے لیے با پہ آئے گا. المنورۃ مدینہ منورہ میں ہے. مع ابی و امی، میرے والد صاحب اور امی کے ساتھ ہے. الطالبات ہن، کیا وہ طالبات ہے وہ؟ لا نہیں. انہن، یقیناً وہ مدرسات استانیہ ہے، بالمدرسۃ ثانویۃ، ہائی اسکول میں. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، سوالات کا جواب دے. من این ہاشم، ہاشم کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کہے ہوا من الہند، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انا کے ساتھ جواب دے. کوشش یہ کرے، جواب تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہوا من الہند، اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، ہوا من الہند، لیکن آپ کوشش کرے کہ آپ انا، انا، لیت، لعل، لکن استعمال کرے تاکہ آپ کا تجربہ ہو جائے. آپ یہ جواب اس طرح دے کہ یقیناً وہ ہندوستان سے ہے، آپ اس طرح جواب دے. ٹھیک ہے، تو آپ کہے کہ انہو من الہند، آپ اس طرح کہے. ایحبہ المدرس، کیا استاد اس سے پیار محبت کرتا ہے، یعنی اس کو پسند کرتا ہے. یحب، یہ دیکھو فیوچر ٹینس ہے یا پریزنٹ ہے، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے. تو آپ کہیں گے انہو یحبہ، یا ان المدرس یحبہ، بے شک استاد اس سے محبت کرتا ہے. من این ساعتہ، اس کی گھڑی کہاں ہے؟ تو آپ کہے انہا علی المکتب، ڈیسک پر ہے. بکم ہیا، کم کتنا، کم ہے نا کتنا، اور با پرائز پہ با داخل ہوتا ہے قیمت پہ، کتنے میں ہے یا کتنے پر، کتنے میں، تو میں اکثر استعمال ہوتا ہے، تو پرائز پہ با استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو بے کم کا مطلب کتنے میں، ہیا ہے وہ، تو آپ کہیں گے انہا بمئۃ روبیۃ، یقیناً وہ 100 روپیہ کا ہے. کم اخن لکا، کتنے بھائی آپ کے؟ تو آپ کہیں گے لی ثلاث اخوۃ، میرے 3 بھائی ہیں. کم اختن لکا، تو آپ کہیں گے لی 4 اخوات. این اخواتہ، تو آپ کہیں کہاں ہے اس کی بہنیں؟ تو آپ کہیں انہن، بے شک وہ ساری کے ساری، ہنا بالمدینۃ المنورہ، یہاں پہ مدینہ منورہ میں ہے. ضع هذه العلامة امام الجمل الصحیحہ، اگر جملے درست ہے تو آپ
یہ ٹک لگائے، اگر غلط ہے تو آپ ضرب کا نشان لگائے. امام الجمل التي ليست صحیحة. پہلا ہے ہاشم. ہاشم جو ہے طالب کسلان، وہ سست طالب علم ہے. ہاشم طالب مجتہد. ہاشم جو ہے وہ محنتی طالب علم ہے. پھر ہے اساعته رخیصۃ، کیا اس کی گھڑی خوبصورت ہے. پھر ہے اساعته غالیہ. شروع میں آپ حمزہ بھی لگائے. اساعته غالیۃ، کیا اس کی گھڑی وہ غالیۃ مہنگی کو کہتے ہیں. اساعته بألف روبیۃ، دیکھو الف کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ الف اور مئہ یہ مضاف بنیں گے، اور جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے مثلا 100 روپے کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ روبیۃ اس کے لیے مضاف الیہ ہوگا، اس پہ 2 زیر آئیں گے. اساعته بمئۃ روبیۃ، کیا اس کی گھڑی 100 روپے کا ہے. تو پھر ہے اخواتہ بالمدینۃ المنورہ، کیا اس کی بہنیں مدینہ منورہ میں ہے. تو آپ پھر ہے اخواتہ بالہند، کیا اس کی بہنیں ہندوستان میں ہے. تو پہلے اسباق جو گزرے تو اس میں بھی آپ کو ذہنی طور پہ چیک کیا جاتا ہے کہ اگر پہلے اسباق میں یہ ایسا تھا تو آپ اس کو ٹیک اور ضرب لگائیں. بہرحال آپ نے گرامر سیکھنی ہے. پھر ہے تأمل ما یلی، اس میں تھوڑا غور کرے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو ان، لیت، لکن، لعل، یہ جتنے بھی حروف ہے اس کے بعد جو ضمائر آتے ہیں، پروناؤنز آتے ہیں، وہ سیکنڈ ٹیبل سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ پلس ہوا. جب آپ ہوا لائیں گے یہ فرسٹ ٹیبل سے، تو آپ ہوا نہیں لائیں گے، اس سے پھر ان ہو بنے گا، سیکنڈ ٹیبل والا ہو لگائیں گے. اس کے بعد ہے ان پلس ہیا. ان کے ساتھ اگر آپ نے ہیا فرسٹ ٹیبل سے لگانا ہے یعنی وہ لڑکی، تو آپ ہیا نہیں لگائیں گے بلکہ آپ ان ہا لگائیں گے. یہ ان ہا بن جائے گا، پھر سیکنڈ ٹیبل سے ہا اٹھائیں گے. اسی طرح ان انت، بے شک آپ، یقیناً آپ، یہ اگر آپ نے لگانا ہے، کہنا ہے، تو انت تو پہلے ٹیبل سے ہے، تو انت کے برابر سیکنڈ ٹیبل سے کا ہے، بے شک آپ، تو آپ ان کا کہیں گے. ان انت، یقیناً آپ لڑکی، تو ان کے کہیں گے. ان انا، بے شک میں، یقیناً. انا پہلے ٹیبل سے ہے تو ہم نے سیکنڈ ٹیبل سے اٹھانا ہے، اور سیکنڈ ٹیبل میں مجھ کو یا ضمیر میرے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ان نی کہیں گے یا انی کہیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہے ان جمع ہم، یعنی ہم پہلے ٹیبل سے ہے، بے شک وہ سب لڑکے، تو ان ہم کہیں گے. سیکنڈ ٹیبل سے بھی ہم، اس میں بھی ہم ہے، دونوں میں یہ برابر ہے. ہن بھی دونوں میں برابر ہے، پہلے ٹیبل میں بھی ہونا ہے اور دوسرے ٹیبل میں بھی ہونا ہے. ان ہن. انتم پہلے ٹیبل سے ہے، آپ سب لڑکے. کم دوسرے ٹیبل سے ہے، آپ سب لڑکے. ان کم بن جائے گا. انتن، آپ سب لڑکیاں، یہ پہلے ٹیبل سے ہے، اور کننا دوسرے ٹیبل سے ہے، تو آپ سیکنڈ ٹیبل والا لکھیں گے ان کننا، بے شک آپ سب لڑکیاں. ان نحنو، ان نحنو، سوری، ان نحنو، بے شک ہم سب. نحنو پہلے ٹیبل سے ہے، اور ہم سب کو سیکنڈ ٹیبل میں جو ہمارے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے نا. ان نا یا ان، ادغام ہو جائے گا، آپس میں مل جائیں گے. قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے ان. ہم انشاءاللہ جب اجرا کریں گے تو میں آپ کو سب یہ بتاؤں گا. اقرأ الامثلۃ الآتیۃ، آپ نیچی مثالیں پڑھیں. المدرس جدید، استاذ نیا ہے. ان المدرسہ، دیکھو مدرسو سے مدرسہ بن گیا. ان المدرس جدید، یقیناً استاذ نیا ہے. فاطمہ طبیبۃ، فاطمہ ڈاکٹر ہے. ان فاطمہ طبیبۃ، فاطمہ یقیناً ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. حامد متزوج، حامد وہ شادی شدہ ہے. ان حامدا متزوج، یقیناً حامد شادی شدہ ہے. ادخل ان علی الجمل الآتیۃ واضبط اواخر الکلمات، یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے جملے پہ آپ ان داخل کریں اور پھر اس کا آخر جو ہے وہ چیک کریں. الدرس صعب، سبق تو مشکل ہے، تو یہ ہے ان الدرس صعب، یقیناً سبق مشکل ہے. السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے.
ان السیارۃ جمیلۃ، یقیناً گاڑی خوبصورت ہے. القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. آمنۃ طالبۃ، ان آمنۃ طالبۃ، بے شک آمنہ طالبہ علم ہے. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربیۃ لغتن کی صفت ہے، تو جب اللغتا بن گیا تو صفت بھی اس کی عربیتا بن گیا. هذه الساعة غالیۃ، ان هذه الساعة غالیۃ، یقیناً یہ گھڑی تو مہنگی ہے. بلال غنی، بلال امیر آدمی ہے. ان بلالا غنی، بے شک یا یقیناً بلال امیر ہے. المدیر فی الفصل، استاد کلاس میں ہے، تو ان المدیر فی الفصل، یقیناً استاد کلاس میں ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، تو ان الماء بارد، یقیناً پانی ٹھنڈا ہے. السیارۃ جمیلۃ، مبتدا خبر ہے، تو ان السیارۃ بن جائے گا جمیلۃ، یقیناً گاڑی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو نیچے ہے کہ تأمل، آپ غور و فکر کریں، المثالین، نیچے دو مثالوں میں، ثم کون جملا مثلہما من الکلمات الآتیۃ، پھر اسی طرح آپ جملے بنائیں. پہلی مثال ہے امن الہند ام، کیا اس کا تعلق ہندوستان سے. یہ چلو کل پڑھیں گے، زیادہ ہو جائے گا. یہ ام کا استعمال آپ کو بتایا جا رہا ہے. ام کا مطلب یا، کیا اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، یا جو ہے اس کا تعلق چین سے ہے. تو اس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کیا وہ مہنگی ہے یا وہ سستی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اب اجرا کرنے ہم جا رہے ہیں. آپ سورہ صافات کھولیں. سورہ صافات میں ان کا استعمال ہم ابھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 133 پہ جائے. بلکہ آیت نمبر 123 پہ پہلے جائے. 123 پہ اس میں ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس علیہ السلام انبیاء میں سے تھے. من میں سے، جس طرح میں گھر سے گیا، ان میں سے، تو بہرحال من استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ، دیکھو الیاسا پہ زبر ہے نا، اور الیاسن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عجمی نام ہے. جب عجمی نام ہو تو اس پہ دو زبر نہیں آتے، ایک زبر آتا ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ ایک زبر ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 133 پہ جائے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام انبیاء میں سے تھے. لوط بھی عجمی نام ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عجمی نام اگر 3 حرف پہ مشتمل ہو اور درمیانہ حرف ساکن ہو تو اس پہ دو زبر آئیں گے. وَإِنَّ لُوطًا اس وجہ سے اس پہ آیا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس آیت نمبر 139. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام انبیاء میں سے تھے. یونس یہ بھی عجمی نام ہے، دو زبر اس پہ نہیں آتے. 173 پہ آپ جائے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا، بے شک ہمارا لشکر، دیکھو جُنْدَ نہ ہمارا لشکر، لَهُمُ وہ ہی غالبون غالب رہے گے، ہم وہ. ان جُندُنا سے جُنْدَنَا، دال پہ زبر ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے 113، نہیں سوری 113 پہ نہ جائے، اس میں بعد میں جائیں گے. اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر، ذرا واپس آ کے آیت نمبر 37 پہ آئے. کہ اصل میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا
کہ پہلے جو اس کے بعد اسم ہوتا ہے ناؤن اور اس کے بعد پھر پروناؤنس ہوتا ہے، طریقہ یہی ہے، تو میں نے اس وجہ سے آپ کو واپس دوبارہ لے گیا۔ تو آیت نمبر 83 ہے، سوری 33 نہیں ہے، 83 میں ہمارے پاس ایک آیت ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ الٹ گیا ہے یہاں پہ، جس طرح میں کہتا ہوں نا وہ آیا، تو کبھی کبھی کہتا ہوں آیا وہ، اس طرح میں کہتا ہوں آیا وہ، آیا کو وہ کی جگہ کرتا ہوں، وہ کو آیا کی جگہ کرتا ہوں، تو اس طرح کبھی الٹ جاتا ہے۔ تو ان اصل میں ہے ان ابراہیم من شیعتہ، لیکن ابراہیم کو پیچھے لے گیا اور شیعہ کو آگے لے گیا، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے۔ تو ابراہیم ہے، اس وجہ سے اس پہ زبر ہے، اس کو الٹا لے گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی اپنی ایک تعبیر ہے۔ 106 پہ آپ جائے، آیت نمبر 106، ان هذا لهو البلاء المبین، هذا بے شک، یہ هذا یہ، تو دیکھو هذا بھی ان کے اسم کی جگہ آ سکتا ہے، ان هذا۔ ایک سو 13 پہ آپ جائے، آیت نمبر 113، وبارکنا علیہ، علیہ یہ ہی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے، ہم نے برکت دی ابراہیم علیہ السلام کو، وعلی اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کو۔ اب دیکھو وعلی اسحاق ہونا چاہیے، اسحاق، کیونکہ علی حرف جر ہے اور یہ اپنے بعد والے کو دو زیر دیتا ہے، لیکن چونکہ اسحاق یہ عجمی نام ہے تو اس وجہ سے اس پہ دو زیر نہیں آئیں گے، ایک زیر بھی نہیں آئیں گی، زیر جو ہے اس کا زبر کے ساتھ ہے، علی اسحاق۔ آیت نمبر 114 میں ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ علی موسیٰ، علی نے نہ موسیٰ کو دو زیر دیے ہے نہ ہارون علیہ السلام اس کو بھی، موسیٰ اس پہ کڑا زبر ہے، کڑا زبر بھی پھر تبدیل نہیں ہوتا جب آخر میں آ جائے۔ ہارون یہ عجمی نام ہے تو ہارون کی بجائے ہارون ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 102 پہ جائیے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے کے عمر کو پہنچ گئے، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں۔ دیکھو انی، ان ہے نا، انا کے ساتھ میں آیا ہوا ہو، بے شک میں، یقیناً میں، دیکھو یہ سچی خواب ہے، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے انا کو داخل کیا کہ بے شک میں، یقیناً میں نے خواب صحیح دیکھا ہے۔ انی یقیناً، ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی کہ میں، یہ دیکھو پھر انا ہے، پہلے انا ہے پھر انا ہے، دونوں کا ایک معنی ہے، انی کہ میں آپ کو، کہ میں اذبحک آپ کو ذبح کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا نا۔ آیت نمبر 105، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم، ان نا ہم کو کہتے ہیں اور انا تو یہ ہے، انا نا ہے اصل میں، انا نا، لیکن یہ انا بن جائے گا، ٹھیک ہے، انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی المحسنین نیک لوگوں کو بدلہ دیتے کہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کو بچایا اور جنت سے دنبا ہم لے آئے اور آپ کو کتنی فضیلت دی اور آپ پہ کتنا احسان کیا، آپ کو امتحان سے بچا دیا وغیرہ، آپ امتحان میں پاس ہو گئے۔ اور آگے ہے آیت نمبر 111، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ہم پہ ایمان رکھنے والے تھے۔ تو انہو بے شک وہ، ہو دیکھو آیا ہے، ضمیر آئی ہے،
121 پہ آپ جائے، انا کذالک نجزی المحسنین، پھر وہی ہے بے شک ہم، اننا بے شک ہم اسی طرح نیک لوگوں کو، نیکی محسنین نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہما، دیکھو ہما ہے اسی آیت کے بعد آیت نمبر 122 میں، انہما بے شک وہ دونوں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں، ہما ہے دیکھو وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ الیاس، یہ تو ہو گیا۔ آیت نمبر 127 پہ جائیں، فَكَذَّبُوهُ، تو الیاس علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا، فَإِنَّهُمْ بے شک وہ سب، لَمُحْضَرُونَ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن اللہ کے ہاں۔ ہم ان، فا کا معنی تو ان بے شک، ہم وہ سب، فَإِنَّهُمْ، پھر ہے آیت نمبر 131 میں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح۔ پھر ہے انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہے۔ وان لوطا، یہ بھی گزر گیا۔ وانکم، آیت نمبر 137 میں ہے، وانکم بے شک آپ سب، لتمرون علیہم مصبحین، لوط علیہ السلام کی قوم پر صبح کرتے ہوئے گزرتے ہو، یعنی جب آپ سفر شروع کرتے ہو، سفر جو ہے وہ صبح کے وقت شروع کرتے ہیں، تو صبح قافلے میں عرب نکلتے تھے، تو کرتے ہوئے یہ تم جو ہے ان پہ گزرتے ہو، ان کی بستیوں پہ جو ہے آپ لوگ گزرتے ہو۔ وَإِنَّ یونس، یہ بھی گزرا۔ فلولا، آیت نمبر 143 میں، فلولا انہو، ان ہے یہ، ان نہیں ہے، ان ہے یہ، دیکھو اگر، فلولا انہ کان من المسبحین، یہ دیکھو ہوں ضمیر یہاں پہ آئی ہے، تو اگر وہ تسبیح نہ کہتے، یونس علیہ السلام نے دعا کہی تھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی تھی۔ آگے ہمارے پاس 145 پہ جائیں، 151 پہ، سوری 151 پہ ہے، ولد اللہ، الا انہم من افکہم لیقولون، یہ بے شک یقیناً یہ لوگ اپنی جھوٹ میں سے یہ کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کافر لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں الا خبردار، انہم بے شک وہ لوگ، کافر لوگ، من افکہم اپنے جھوٹ سے بات گڑ گڑ کے، لیقولون کہتے ہیں، ولد اللہ، اللہ نے بیٹے پیدا کیے، نعوذ باللہ، وانہم بے شک وہ سب، ہم لکاذبون ضرور وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ اس بات میں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ 158 پہ جائیں، آخر میں ہے انہم لمحضرون، پھر وہی ہے کہ بے شک وہ سب کے سب حاضر کیے جائیں گے۔ فَإِنَّكُمْ، آیت نمبر 161 میں، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم سب اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، شرک کر کے کافرو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، ہمیں تم ہماری آزمائش نہیں لے سکتے، یعنی تم ہمیں اس سے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہمیں اسلام سے اس کی وجہ سے جو ہے ہٹا کے تم کفر میں ہمیں لے جاؤ۔ الا من هو صال الجحیم، البتہ جنہوں نے بس جہنم میں جانا ہے، وہ تو ضرور بضرور ایمان چھوڑ کے جہاں کافر ہو جائے گا، یا شروع سے کافر ہو تو وہ تو ضرور بضرور آپ کی باتوں میں آ جائے گا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، آیت نمبر 165 میں ہے، وَإِنَّنَا تھا، بے شک ہم، لَنَحْنُ صَافُّونَ، ہم ہی، لَنَحْنُ پھر نحن ہے، ہم، الصَّافُونَ صف بندے ہوئے ہیں اللہ کے حضور، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ ہم، پھر اللہ فرما رہے، المسبحون تسبیح کرتے ہیں اللہ کے، فرشتوں کا ذکر ہے، وہ کہہ رہے اللہ سے
آیت نمبر 147 میں آپ واپس آ جائیں، آیت نمبر 147 میں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ 100,000 کی طرف، 100 اور الف ہزار، 100,000 کا کیا مطلب 1,00,000، مئۃ الفن، مئۃ مضاف الفن مضاف الیہ، دیکھو الف مئۃ الفن، مئہ کے بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مفرد آئے گا، الف کی جمع آلاف ہے تو یہ الف مفرد اس لیے آئے کیونکہ مئہ کے بعد جو چیز شمار کرنی وہ مفرد ہے۔ ہم نے بھیجا 1,00,000 لوگوں کی طرف، او یزیدون، یا وہ اس سے زیادہ تھے، 1,00,000 یا وہ اس سے زیادہ تھے، اس کی طرف ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔